إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته یا حادیا الی الحق المبین. ایک صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وآلہ. 19ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا جس میں اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے اللہم وفر فیہ، اے اللہ میں ڈھیر ساری برکت عطا کر دے، میرے نصیب میں اے اللہ ڈھیر ساری برکتیں عطا کر دے. وَسَحِّلْ سَبِيلِي إِلَىٰ خَيْرَاتِهِ، اور اے اللہ اچھے کام کرنے کے لیے میرے لیے راستہ آسان بنا دے. اور تیسرا جملہ وَلَا تَحْرِمْنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ، اور اے اللہ میری نیکیوں کو قبول کرنے سے مجھے محروم نہ کر دے، مجھے دور نہ کر دے. یا حادیا الی الحق المبین، اے وہ خدا جو واضح طور پر حق کی ہدایت کرنے والا. یہاں 2-3 جملے کے بارے میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور آپ دقت کریں، غور کریں کہ اللہ کا رسول اس دعا میں کون سا پیغام مجھے اور آپ کو دینا چاہتا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی چیز برکت کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے، اور کون سی چیز کہ اس کے مقابل میں برکت کو چھین لیتی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں میری اور آپ کی زندگی میں جو برکت عطا کرتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو برکتوں کو ہم سے لے لیتی ہیں، چھین لیتی ہیں. اب جو ہمارے وہاں حدیثوں میں، اسلامی حدیثوں میں بتایا گیا ہے، اس میں ایک اذان کہنا بڑا تعجب نہیں لگتا؟ لوگ اذان کہنے سے بھاگتے ہیں کہ اذان، ارے اذان، میں اذان کہوں؟ میرے بھائی اذان وہ اللہ کا نعرہ ہے جو اس کے خاص بندوں کے منہ پر آتا ہے، خالص بندوں کے منہ پہ آتا ہے. اب آپ سوچئے جب یہ جو ہے اذان اللہ کا رسول کہتا تھا یہ تمہاری زندگی میں، تمہارے وجود میں برکت لاتی ہے. حتیٰ بعض جگہ دیکھا میں نے کہ قیامت جب آئے گی اور مؤذن کو بلایا جائے گا، کہ جو اذان کہتا تھا اس کو بلایا جائے گا، تو لوگ تمنا کریں گے کہ ہم تلوار لے کر جھگڑا کرتے ہو، اپنا اذان ہم خود کہتے. آپ دیکھیے، یعنی آج مرنے مارنے پہ اتر جائے لیکن اذان کہنا میں نہ چھوڑو. یہی وجہ ہے کہ خالی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ مسجد میں اذان کہیے. ہم سوچتے ہیں نا خالی مسجد میں اذان کہی جاتی. ہمارے پاس یہ ہے کہ پیدا ہوا بچہ تو بھی اذان کہو، کان میں اذان کہو، ٹھیک ہے. کوئی آخری وقت سانس لے رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، تو اذان کہو، ٹھیک ہے. اگر گھر میں تمہارے رونق چھن گئی ہے تو اذان کہو. گھر میں کوئی نہیں ہے، جنات و بھوت کا سایہ تم کو لگنے والا ہے، اذان کہو. تو یہ جو اتنی بات اذان کہو اذان کہو اذان کہو،
اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے اذان کہو گے تمہارے اندر برکت پیدا ہوگی، اور اگر اذان سے دوری اختیار کرو گے، شاید بہت سارے وقت لوگوں کو اس بات کا پہلے پتہ نہیں تھا، آج ظالم ترین انسان جو جرمنی ہے، یورپ ہے، اسلام سے دشمنی ان کی آخری حد تک تھی، لیکن ایک کس نے، بلا نے سب کو کیا کیا؟ پوری حکومت سے کہا کہ روڈ پہ اذان دو تاکہ یہ بلائیں دور ہو جائیں۔ یہ بڑے بڑے جن کی گردن بڑی موٹی ہو گئی ہے ظلم کر کے، اس بلا نے ان کی گردن بھی پتلی کر دی، ٹھیک ہے؟ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ روڈ پہ اذان دو، کیوں؟ ان کو پتہ چل گیا ہے اللہ کا نام جہاں بلند ہوگا وہاں برکت ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہی ایک جملہ اور کرنا چاہے، برکت کا مطلب کیا ہے؟ آخر برکت کا مطلب کیا ہے؟ میں اور آپ سمجھتے ہیں برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جہاں تھوڑی سی چیز زیادہ ہو جائے، تھوڑی سی چیز آپ کو ملے اور وہ ہمارے لیے برکت کا سبب ہو جائے۔ آج بہت سارے اسلامی قوانین میں آپ کو، ہم تو شہزادی کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، ہمارے آقا کے بارے میں یہ باقاعدہ ہمیں روایتیں ملتی ہیں، حدیثیں ملتی ہے کہ تھوڑا سا کھانا پوری شادی کے لیے کافی ہو گیا۔ اگر آپ سے کہ ایک پیالہ کھانا لے آؤ، چاول لے آؤ، سالن لاؤ، روٹی، اور پورے گاؤں کو دعوت دے دو، کیا ہوگا؟ آپ کے اور میرے ہاتھ پیر پھول جائیں گے کہ اتنے سارے لوگ آ گئے اور اتنا سا کھانا۔ لیکن اللہ کا رسول کہتا ہے اگر برکت ہو اس میں تو پوری دنیا کھا لے گی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کئی بار یہ کر کے دکھایا۔ ہمارے پاس تاریخ میں ہے کہ جب مولا کائنات نے ولیمہ دیا اپنی شادی کا تو کہا جاؤ ایک بکرے کی ران لے آؤ، ٹھیک ہے؟ بکرے کی ران لے آؤ، اس کو پکاؤ اور دوغ تیار کر لو، دودھ سے بننے والی ایک چیز وہ تیار کرو، بلاؤ سب کو۔ آ گئے سب۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب سب آ گئے تو کہا اتنے لوگ کیسے کھائیں گے؟ امام سے پوچھا کہ مولا اتنے لوگ کیسے کھائیں گے؟ تو جواب میں کس نے فرمایا؟ ہمارے جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تم نے تو دعوت دی ہے نا، میں نے سب کو بلایا، میں نے تو کہا تھا جاؤ بلا لاؤ، تم سب کو بلا لائے، مسجد میں جتنے تھے سب آ گئے، تم گھبراؤ نہیں، اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ اور اللہ نے برکت عطا کی، یہی نہیں کہ خالی کہا تھا، برکت عطا کی۔ اور کیسی برکت عطا کی؟ سارے کے سارے لوگوں کا پیٹ بھر گیا اور کھانا اپنی جگہ پر موجود رہا۔ پھر اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کو بھی بھجوایا، فلاں کو بھیجو، فلاں کو بھیج دو۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ برکت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی چیز بہت سارے مجھے کام آ جائے، ٹھیک ہے؟ ایک اور چیز آپ سن لیجئے، 12 درہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیے گئے، ٹھیک ہے؟ 12 درہم گفٹ کیے گئے، اور اس لیے گفٹ کیے گئے تاکہ کپڑا خرید لیجیے۔ کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں یہ پیسے لایا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، میرے لیے آپ اپنے لیے کپڑا خرید لیجیے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، اور بلانے کے بعد علی علیہ السلام کو پیسے دیے، کہا کہ جاؤ میرے لیے کپڑے خرید کر آؤ۔ تو 4 درہم میں جا کر امام نے کپڑے خریدے۔ جب لے کر آئے علیہ السلام تو بولے یہ تو بہت اچھا کپڑا ہے، تو مجھے تھوڑا موٹا چھوٹا کپڑا چاہیے۔ اب آپ جانتے ہو موٹا چھوٹا کپڑا کیسے ہوتا ہے؟ شاید آپ جانتے ہو۔ کیسے جانتے ہو؟ ایک زمانہ تھا، اب نہیں جانتا ہوں میں، آپ اور دونوں جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا جب جے گردیو والے کیا پہن کے گھومتے تھے؟ بورے کا کپڑا، ہے نا؟ اب آپ سوچئے بھائی یہ بورے کا کپڑا پہن کے کیوں گھوم رہا ہے؟ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ وہ کپڑا ہے، میں اللہ کے رسول کہتے ہیں تھوڑا موٹے کپڑے پہننا چاہتا ہوں، اتنا اچھا کپڑا نہیں چاہیے مجھے، زہد اختیار کرنا۔ آج ہم سوچتے ہیں کوئی اپنے کپڑے سے عزت نہیں پاتا ہے، اگر کوئی عزت پاتا ہے تو اللہ کے تقوی سے پاتا ہے۔ اللہ عزت دے گا تو پائے گا، ورنہ اس کو عزت ملنے والی نہیں۔ تو یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ اب 12 دیا، 4 لے کر آئے،
پھر امام نے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ واپس کرو اس کو. تھوڑا موٹا کپڑا لے کر آ رہے تھے امام, دیکھا ایک جو ہے آدمی ہے جو رو رہا ہے کپڑے کے لیے. امام کپڑے کے لیے رو رہا, یہ لو یہ 4 درہم اس کو دے دو کپڑا, جاؤ خرید لو. اور بعض تاریخ میں تو یہ ہے کہ امام نے کپڑا ہی خرید کر اس کو دے دیا, یہ لے لو جاؤ. اب اس کو دے دیا اور آگے بڑھ گئے. آگے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے روڈ پر بیٹھی رو رہی ہے. پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہا میں اپنے مالک سے 4 درہم لے کر آئی تھی کہ میں کھجور خرید لوں اور واپس دیا, وہ 4 درہم غائب ہو گئے. اب ڈر کے مارے میں نہیں جا رہا ہوں, مجھے مارے گا بھی اور کھجور بھی. تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم ایک کام کرتے ہیں 4 درہم تجھے دیتے ہیں کہ جا اب تو اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بھائی وہ پیسے گر گئے, مجھے کسی نے پیسے دے دیے. اب آئے تو دیکھا پھر سے رو بیٹھی ہو کیوں گئی نہیں تم؟ تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں ڈر گئی, اب دیر ہو گئی, مالک مجھے بہت پٹائی کرے گا تو میں نہیں جاؤں گی, مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر میں گئی تو میری مرے گا. تو بھائی کیا کرے؟ تو کہا اچھا چلو. امام نے کہا چلو میں تمہارے گھر تمہیں چھوڑ جاتا ہوں. چھوڑا ہے. جب امام نے دروازہ کھٹایا تو دیکھا یہ کنیز ہے. اب دیکھتے ہی رونا دھونا شروع کر دیا, میں دیر ہو گئی تھی, چوری ہو گیا تھا اور ایسا ہو گیا تھا. امام نے کہا چپ بیٹھو میں بات کرتا ہوں ابھی. امام نے کہا بھی دیکھو اس سے غلطی ہو گئی, ہم نے تمہاری غلطی کی بھرپائی کر دی, پیسے دے دیے ہیں, اور اب اس کو ہمارے لیے اس کو معاف کرو, یہ دیر ہو گئی آنے میں, اس کو معاف کرو. اس کو مولا آپ آئے ہو تو اب یہ معافی نہیں کرو, یہ کنیز میں تمہیں دے دیتا ہوں, یہ لو کنیز, یہ آپ کی کنیز. اب مجھے یہ کنیز نہیں چاہیے, آپ ہمارے گھر میں آئے, یہ ہمارے لیے بہت عزت کی بات ہے. دیر ہو گئی تھی اس لیے رو رہی تھی, ہم تو آپ کو یہ پوری کنیز ہی دے دیتے. بولا آپ کو آزاد کر دیا, دے دیا آپ کو. امام نے کہا لو, یہ امام کنیز کو لیتے ہیں اور ساتھ میں آتے ہیں, پھر سے کپڑا خریدتے ہیں اللہ کے رسول کے. 4 درہم باقی رہ گیا, کپڑا لا کے دیا اور فرمایا کہ اے علی اتنی دیر کیوں کیا؟ امام نے وہ سارا ماجرا سنایا. عجب جملہ فرمایا اللہ کے رسول نے, کیا یہ ہے برکت. 12 دینار دیے کسی نے, ایک آزاد کیا غلام کو, ایک آدمی کو کھانا کپڑا دلایا, ایک آدمی کی پریشانی دور کی, اور مجھے بھی کپڑا مل ہی گیا. ہے نا یہ برکت؟ اس کو کہتے ہیں آپ مجھے واقعاً, اور آپ کو آج جو جانتے ہیں ہماری پوری سوسائٹی سے برکت چلی گئی. خاص طور سے اب جب یہ آفت آئی ہے تو آپ دیکھیے کتنے لوگ, ملینز لوگ, کروڑوں لوگ ہندوستان میں فقیر ہو گئے ہیں. آپ اگر ایک بار جو ہے نا آج پیپر پڑھو, ٹی وی نیوز دیکھو, وہ کہتے ہیں ہم پہلے کروڑ پتی تھے, آج بھیک مانگ رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے پیسے نہیں ہیں وہ فیکٹری چلانے کے لیے. اب ہمیں پیسے چاہیے تھے, 4 مہینے بند کر کے ہمارے پاس اب کوئی پیسہ نہیں ہے, جو تھا ہم نے دے کے چھٹی کر لی, اب چلائیں کیسے؟ یہ کیا چیز آ رہی ہے؟ اگر کسی کو جو بہت طاقتور بنتے ہیں برکت لے لینا, تو جو امیر ہیں وہ فقیر ہو جائیں گے. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑے میں زیادہ کر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھو اہل بیت کی روش کیا تھی, کھانے سے پہلے برکت کے اسباب ڈھونڈتے تھے, برکت والی چیزیں ڈھونڈتے تھے. تو 1 مہینے ابھی آپ سے کہا کیا ہے برکت؟ اذان دو گے برکت آئے گی. دوسرے کھانا کھلانا. آپ جان لیجئے ہم سوچتے ہیں کھانا کھلا دیں گے تو ہمارا کم ہو جائے گا. اللہ کہہ رہا نہیں, اللہ کا رسول کہہ رہا نہیں, تم جتنا کسی کو کھانا کھلاؤ گے اللہ اتنا تمہیں طاقت دے گا. آپ جان لیجئے طاقت دے گا. کس بات کی طاقت دے گا؟ کہ آپ آج 1 کو کھلائے, کل آپ کو 10 کو کھلا سکتے ہیں. اسی لیے فرماتے تھے اگر کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا تو تم نے وہ نیکی کی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہے قرآن گھر میں پڑھنا, یہ بھی ایک بات ہے, گھر میں قرآن پڑھنا. آج بہت سارے لوگ مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں, نہیں اچھا کام ہے, ایسا نہیں مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن گھر میں پڑھنا وہ ایک خاص فضیلت رکھتا ہے. کیوں؟
کہتے تھے برکت چاہیے گھر میں قرآن پڑھو، اس لیے کہ جس گھر میں قرآن پڑھتا ہے اس کا نور چوتھے آسمان تک جاتا ہے، اور فرشتے اس گھر میں نازل ہوتے ہیں اور شیطان کو بھگا دیتے ہیں۔ تو جہاں شیطان بھاگ جائے گا اور فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا، خود بخود اس گھر میں برکت ہوگی۔ اور ایک جملہ اور آپ دیکھیے، وہ کیا ہے، بہت کم لوگ یہ سوچتے ہیں، گھر والوں کو سلام کرنا۔ دیکھیے حتیٰ ہمارے پاس ہے کہ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے نا تو بھی سلام کرو۔ آپ دروازہ کھول رہے ہو، آپ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں، آپ جانتے ہو گھر میں کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود ہمارے پاس روایت میں آیا ہے جیسے ہی گھر کھولا سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کہیں ارے یہاں تو کوئی نہیں ہے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو ہم سلام کیسے کس کو کر رہے ہیں؟ فرمایا تم نہیں دیکھ رہے ہو، یہاں بہت سارے لوگ ہیں، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، اللہ کے فرشتے ہر گھر میں ہر جگہ موجود ہیں، تو تم انہیں سلام کرو۔ تم سلام کرو گے وہ تمہیں پلٹ کر جواب دیں گے سلامتی کا، تو تم محفوظ رہو گے، سیکیور رہو گے۔ اب کبھی ایسا ہوتا نہیں ہمارے بچے موجود ہیں، ہماری بیوی موجود ہے، تو ہم کہیں ہم سلام کریں، اس کو سلام کرنا چاہیے، ہم اپنے بچے کو سلام کریں، ہم اپنی بیوی کو سلام کریں، کیوں؟ اس میں حرج کیا ہے نا ایک چیز؟ لیکن انسان کہتا ہے نہیں یہ اس کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں کیسے سلام کرنا؟ جبکہ ہمارے پاس ادب اسلامی ہے، جو آ رہا ہے اس کو سلام کرنا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، عورت ہو یا مرد ہو، آپ سلام کرو۔ سلام کرو گے کیا ہوگا؟ حدیث کہتی ہے تمہاری زندگی میں اللہ برکت عطا کرے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو سر اٹھا کے آ رہے ہیں اور سامنا بھی ہو گیا تو وہ سوچیں گے آپ سلام کرو، میں سلام نہ کروں، کیوں؟ اگر میں سلام کروں گا چھوٹا بن جاؤں گا۔ اللہ کا رسول بچوں کو سلام کرتا تھا، اگر کوئی سلام کرنے سے چھوٹا بن جاتا تو پہلے سب سے رسول اللہ کو چھوٹا بن جانا چاہیے کہ جو بچوں کو سلام کرتے تھے۔ اور آج ہمارے پاس سیرت کا یہ انوکھا پہلو پایا جاتا ہے، پوری زندگی میں کوئی رسول اللہ کو پہلے سلام نہیں کر سکا، اللہ کے رسول نے سب سے پہلے سلام کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے کہ برکت چاہیے تو سلام کرنا سیکھو۔ ایک اور چیز جو ہے ابھی تک میں نے آپ کے سامنے وہ کہا کہ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو گے تمہاری زندگی میں برکت آئے۔ ایک اور چیز جو اسی برکت کا سبب ہے وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے اچھی طرح پیش آؤ۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کو مدد کرو، اگر ہے تو مدد کرو، لیکن اگر نہیں ہے تو ضروری نہیں مدد کرو، بس ان کو اچھی طرح ان کے ساتھ پیش آؤ۔ آج ایک آپ یہیں موجود ہیں، میں موجود ہوں، ایک بار ایک فون کرنے میں کیا ہے صلہ رحمی؟ نہیں، آج کل تو بہت آسان ہے، سستا بھی ہے فون کرنا، لوگ گھنٹے گھنٹے پر بات کرتے ہو، دوسری جگہ تو 1 منٹ اور صحیح۔ یہ ہے اسباب برکت۔ تو ہم جب یہ پڑھ رہے تھے اللہم وفر فیہ حظی من برکاتی، اے اللہ میرے حصے میں آج کے دن برکات کو قرار دے دے، میری زندگی میں برکت دے دے۔ اور دوسرا جملہ جلدی سے میں آ جاؤں، وسہل سبیلی الی خیراتی، اے اللہ اچھا کام کرنے کا راستہ بھی آسان بنا دے۔ ایک بار آپ فقیر کے پاس جاتے ہو، ایک بار وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، آسان کون سا ہے؟ دیکھیے بہت ہے نا ایک دم سمپل سوال۔ ایک بار میرے پاس کوئی محتاج آ جائے، ایک بار میں چل کے جاؤں، تو بات تو وہی ہے نا، غریب کی مدد ہی کرنا ہے نا۔ لیکن آسان کون ہے؟ آپ کہیں گے، میں بھی، سب کہیں گے کہ بھئی جو سامنے سے آ گیا ہے وہ آسان ہے کہ ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہم ڈھونڈنے جائیں گے وہ ہمارے لیے مشکل ہے، نہیں؟ تو اللہ سے ہم دعا کریں، اے اللہ ہمارے لیے آسان بنا دے تاکہ نیکی بڑی آسانی سے کر سکیں، اس میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور پھر اے اللہ یہ سب کرنے کے بعد اگر تو قبول نہیں کرے گا، 1000 نیکیاں کروں میں۔ اب آپ ایک جملہ سن لیجئے
کسی نے پوچھا کہ امام سے میری نماز قبول ہو یہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے نہیں؟ روزہ رکھا ہے، میرا روزہ قبول ہو یہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ مجھے کیسے پتہ چلے؟ عجب جملہ فرمایا اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری نماز قبول ہوئی یا نہیں تو تم دیکھو کہ تمہاری نماز نے تمہیں گناہوں سے بچایا یا نہیں۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد تم جا کر گناہ کر رہے ہو تو جان لینا تمہاری نماز قبول نہیں۔ اور اگر جھوٹ بولنا چاہتے تھے نماز پڑھنے کے بعد لیکن یہ خیال ہے کہ ابھی تو نماز پڑھا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہے اور آپ اس کو دھیان میں رکھ کے آپ نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بولوں، آپ جان لیجئے کہ آپ کی نماز قبول ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، میں اپنی زبان سنبھال سکا، اپنی نگاہوں کو سنبھال سکا، اپنے وجود کو سنبھال سکا تو آپ جان لیجئے کہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے اپنی نماز کو قبولوا لیا ہے۔ اور اگر یہ کام نہیں کر سکا، اب یہاں سے بہت زیادہ بات نہ بڑھاؤں، میں ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ہمارے وہاں فرمایا کہ بہت ساری شرطیں ہیں نماز کو قبول ہونے کی، عبادتوں کو قبول کرنے، اعمال کو قبول کرنے کے لیے، اچھے اعمال کو، اللہ کی نیکیوں کو قبول کرانے کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے اور وہ ہے اہل بیت علیہ السلام کی ولایت، اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں اور بات یہیں سمیٹ لیتا ہوں۔ کل من دان اللہ عز وجل بعبادہ یجہد فیہا نفسہ، کوئی آدمی اللہ کے دین کو مانتا ہو اور ماننے کے بعد بھی بہت کوشش کرتا ہو عبادت کرنے کے لیے، بہت زحمت اٹھاتا ہو، کس بات کے لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ کو مانتا بھی ہے اور زحمت کر کے نماز پڑھتا ہے، خوب نماز پڑھتا ہے۔ ولا امام لہ من اللہ، لیکن اس کو امام نہیں مانتا جس کو اللہ نے امام بنایا ہے۔ امام عجب جملہ فرماتے ہیں فسعیہ غیر مقبول، جان لینا اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں آج اب دیکھیں گے اہل بیت سے دوستی کر کے کون نماز پڑھتا ہے اور کون دشمنی لے کر نماز پڑھتا ہے۔ اسی لیے ہمارا ایک جملہ کہا جاتا ہے جن کی نماز قبول نہیں ہوگی شیطان انہیں دوڑا کے نماز پڑھواتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کی قبول ہونے والی ہے وہ مسجد میں سو کر نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں سوتے رہیں گے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جن کی قبول ہونے والی ہے ان کو نماز پڑھنے نہیں دیتا ہے، جن کی قبول نہیں ہونے والی ہے انہیں دوڑا کے پڑھاتا ہے۔ یہ ہے شیطان۔ آپ دیکھو یہ شیطان کا کام کس طرح کا ہے۔ میں نے بات اپنی سمیٹ لی کہ ہم جب 19ویں رمضان کو دعا کریں تو اللہ سے کہیں اے اللہ میری زندگی میں برکت عطا کر دے، اور اے میرے معبود مجھے اچھا کام کرنے کے لیے میرے راستے کو آسان بنا دے، اور اے اللہ جب اچھا کام کر لوں تو اے میرے معبود میرے اعمال کو کسی چیز سے برباد نہ ہونے دے، میرے اعمال کو قبول فرما لے، تو ہی بہترین قبول کرنے والا ہے، اور اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ واضح حق کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ آئیے ہم سلام کرتے ہیں یہیں سے۔ آج 19ویں تاریخ ہے اور آپ جانتے ہیں 19ویں تاریخ جب آتی ہے تو ایک ایسا غم لے کر آتی ہے جو عالم تشیع کو نہیں پورے عالم اسلام کو داغدار بنا دیتی، غم زدہ کر دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ 19ویں شب کے رات کے آخری حصہ تھا اور ایک اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، ابھی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا کہ عجب ایک ظالم نے ایسا وار کیا۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسا تلوار سے وار کیا کہ تلوار سر پر پڑی اور یہ آواز آئی واللہ لقد حدمت ارکان تحدمت واللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم
ہدایت کے مینارے گر گئے اور علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ سوچیں جب یہ آواز ان شہزادیوں کے کانوں میں گئی ہوگی، یہ جو آواز جب امام کی اولاد کے کانوں میں گئی ہوگی تو کیسا افراتفری کا ماحول ہوگا۔ جلدی سے بیوی نے کہا بھیا دیکھو، ارے میں نے ایک عجیب آواز سنی ہے، مولا حسن آئے، مولا حسین آئے۔ مسجد کوفہ میں وہ منظر دیکھا جو اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ باپ ہے مسجد کی زمین اٹھا کر، مسجد کے خاک اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتا تھا، اپنے زخموں پہ ڈالتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا، خدا کی قسم فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لو ارباب عزا مقتل کا عجب جملہ ہے۔ بس ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا نماز مکمل کرا دو۔ نماز مکمل ہوئی، کہا بیٹا مجھے اب گھر لے چلو۔ امام حسن نے چاہا کہ باپ کا بازو پکڑ کر لے جائیں۔ کہا بیٹا میرے پیروں میں اتنی دم نہیں ہے، بیٹا میرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھے چادر میں لٹا کر لے چلو۔ لو ارباب عزا گلیم منگائی گئی، امام کو اس میں لٹایا گیا۔ وہ علی جو بڑے بڑے جہاد میں ثبات قدمی سے لڑا ہو، آج وہ اپنے پیروں سے اپنے گھر نہیں جا سکتا ہے۔ امام کے بچے ہیں، اصحاب ہیں، اٹھا کر امام کو لے جاتے ہیں۔ بس ایک جملہ اور بات ختم کر دیا میں نے۔ امام تاریخ کہتی ہے قافلہ مسجد کوفہ سے بیت الشرف کی طرف جب چلا، ایک بار گھر کے قریب آئے، گھر کے قریب آیا، یہ آنکھیں کھولی مولا نے، کہا بیٹا حسن میرے صحابیوں کو رخصت کر دو، بیٹا کہو وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اب میں نہیں چاہتا میرے ساتھ میرے گھر آئیں۔ ارباب عزا امام نے جیسے ہی کہا، امام کے بچوں نے وہ چادر پکڑ لی، اصحاب کو رخصت کیا گیا۔ پوچھا مولا آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا ہے بیٹا ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، میری زینب جب مجھے اس حالت میں دیکھے گی تو اپنے آپ کو قابو نہ کر سکے گی، اپنے آپ کو روک نہ سکے گی۔ میں نہیں چاہتا ارے میری زینب کی رونے کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ میں ایک جملہ کہہ کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مولا یہ کوفہ تھا، ذرا کربلا میں آئیے، آپ کی یہی زینب ہے، منہ پہ تماچے مارتی ہوئی خیمے سے باہر نکلی، آواز دیتی تھی واہ محمدہ واہ علیہ، اے جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہو، آج اس کی اولاد کربلا کے میدان میں بکھر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے معبود ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے میرے معبود مومنین جہاں بھی ہوں ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کے رزق حلال میں، ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ مومنین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما، اس آفت و بلا سے محفوظ فرما، جو قید میں ہیں انہیں قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ جو ظالموں کے نرغے میں ہیں انہیں ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ مجاہدین اسلام کو کامیاب فرما۔ اے اللہ روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے معبود آقا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد سے مزین فرما۔ ماہ مبارک کے بقیہ دنوں میں اے اللہ ہمیں نماز، دعا، مناجات، استغفار و تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرما، ہماری اموات پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما،
اس دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔